بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوسری سماعی کا ہم اپنا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے تھوڑا تھوڑا بہت، اور اس کے شاعر ہیں مولانا محمد اسماعیل میٹھی۔ ہم مولانا محمد اسماعیل میٹھی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں کہ مولانا محمد اسماعیل میٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں 1840 کو پیدا ہوا ہے۔ وہ ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی انہوں نے اپنے گھر سے سیکھی، پھر عربی اور فارسی میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ روڈ کالج سے انہوں نے اپنی اسٹڈی مکمل کی۔ 16 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر بطور کلرک نوکری کی۔ اس کے بعد آگرہ آ کر وہاں گورنمنٹ ٹیچر رہے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 1893 میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بہت سی نعت اور حمد بھی لکھی ہیں۔ 1880 میں ان کی نظم کا جو مجموعہ ہے وہ بہت زیادہ منظر عام پر آیا، مشہور ہوئی ان کی بہت سی نظمیں۔ 1929 میں وہ وفات پا گئے۔ انہی کی لکھی گئی نظم تھوڑا تھوڑا بہت ہماری جماعت چشم کے نصاب میں ہے، جس میں وہ محنت کے متعلق بتا رہے ہیں۔ اب ہم اپنے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ نئے الفاظ ہیں، جیسے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، لحظہ لحظہ یعنی لمحہ لمحہ، موسلا دھار یعنی بہت تیز جب بارش ہو، اسے کہتے ہیں موسلا دھار بارش، جھنڈ، گروہ، لمحہ لمحہ، پل پل یا آہستہ آہستہ، مرتب، ترتیب دینا، صرف کرنا یعنی حرج، کرتب، کمال، ہنر، سلیقہ، علم و فن یعنی کہ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں پہلے شعر میں کہ چڑیوں نے جو گھونسلہ بنایا ہے اس کا ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے بڑی محنت سے انہوں نے اپنا یہ گھونسلہ بنایا ہے۔ گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب، یعنی کہ سورج ایک ہی بار طلوع اور غروب نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، پھر دن چڑھتا ہے، پھر دن کے 12 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، پھر اس طرح سیکنڈ کے حساب سے آہستہ آہستہ کر کے سورج غروب ہونے کے بعد رات آ جاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے دن اور رات کا دورانیہ چلتا رہتا ہے، اور اس طرح ہمارے روزمرہ کی روٹین میں اسی طرح یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، گئی لحظہ لحظہ میں عمریں گزر۔ لحظہ لحظہ یعنی کہ لمحہ لمحہ، یعنی کیا کہہ رہے ہیں شاعر تیسرے شعر میں کہ قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، یعنی کہ ایک ایک قدم کر کے ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ گئی لحظہ لحظہ میں عمریں گزر، یعنی کہ آہستہ آہستہ لمحہ لمحہ کر کے کئی عمریں گزر رہی ہیں۔ دیکھیں پہلے انسان 1 سال کو طے، پھر 2 سال کو طے، پھر کرتے کرتے 80 سال کو ہو کے، کچھ لوگ کتنے سال کے ہو کے وفات ان کی ہوتی ہے، کتنے سال ہو کے وہ وفات پاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دم سے انسان اس دنیا سے نہیں چلا جاتا، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کر کے وہ گزارتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، اور کئی عمریں وہ پاتا ہے۔ برستا جو می موسلا دھار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھار ہے۔ برستا یعنی کہ برستا جو می یعنی کہ جو بارش برستی ہے، موسلا دھار یعنی موسلا دھار بہت تیز بارش ہے، یعنی کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو بہت تیز بارش جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ننھی بوندوں کی بوچھار ہے۔ بوند کہتے ہیں پانی کی قطرے کو، بوچھار یعنی ترچھی بارش، ٹیڑھی یعنی کہ ترچھی بارش کو بوچھار کہتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنے میں تو وہ اتنی زیادہ بارش نظر آ رہی ہے، اسی بارش سے کئی سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو برستا ہے، اور تب جا کے موسلا دھار بارش بنتی ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ برستی ہے، ایک ایک قطرہ، ننھا سا قطرہ مل کے جب یہ برستے ہیں تو اتنا زیادہ بارش، یہ موسلا دھار بارش اس طرح جا کے یہ بارش برستی ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے۔ درختوں کے جھنڈ کہتے ہیں گروہ، اور جنگل، اب دیکھیں
جب کسی جگہ پہ بہت زیادہ تعداد میں درخت لگے ہوں گھنے گھنے، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جنگل، جس میں بہت سی جھاڑیاں، بہت سے درخت، اور ان درختوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ چھاؤں ہی چھاؤں ہو، تو جھنڈ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں درختوں کا ہونا، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت صرف ایک درخت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک پتا مل کے ایک ایک ٹہنی بنی ہے، ایک ایک ٹہنی مل کے ایک درخت، اور ایک ایک درخت مل کے کئی سو کی تعداد میں درخت اکٹھے ہوئے، تب جا کے یہ جنگل بنا ہے۔ چھٹے شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہوئے ریشہ ریشہ سے بن اور جھاڑ، بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ ریشہ ریشہ یعنی کہ ذرا ذرا، بن کہتے ہیں جنگل کو، اور جھاڑ کہتے ہیں جھاڑیوں کو، یعنی یہ جو ہمیں جنگل نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہمیں جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، چھوٹا چھوٹی چیزیں مل کر اتنی بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم پہاڑ دیکھ لیں کہ پہاڑ جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں اتنا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ذرا ذرا اٹھا کے دیکھیں تو ہم اس کی باریکی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ریزوں سے، جیسے اگر ہم مٹی اٹھاتے ہیں نا ہاتھ میں، تو دیکھیں اس کے ریزے کتنے چھوٹے باریک سے ہوتے ہیں، جنہیں ہم ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں کر سکتے، اتنے باریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے بالکل باریک باریک ریزوں سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بہت بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ پھر ساتویں شعر میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر، لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، پڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر، یعنی کہ ایک ایک دانہ اکٹھا ہو کے غلے کا ڈھیر، غلہ کہتے ہیں جیسے خوراک میں ہمارے پاس آ جاتا ہے چاول، چینی، آٹا، نمک، یہ ساری چیزیں یہ غلے میں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر، یعنی کہ جو غلے کا ڈھیر ہے یہ ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے، اور اگر ہم اس دانے کو الگ کر کے دیکھیں تو وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ایک ڈھیر کی صورت میں وہ کتنی بڑی بڑی جگہ گھیر لیتا ہے اور کتنی تعداد میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر، یعنی کہ جو برس کہتے ہیں سال کو، پھیر کہتے ہیں گزر جانے کو، یعنی کہ بڑا لمحے لمحے، یعنی کہ ایک ایک سیکنڈ سے ایک ایک منٹ بنتا ہے، اور ایک ایک منٹ سے گزرتے گزرتے گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹوں سے دن، دن سے رات، دن رات مل کر پورا ایک دن بن جاتا ہے، اور اس طرح ایک دن، دوسرا دن، پھر ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال، یعنی کہ ایک ایک سیکنڈ سے کیا ہے سالوں گزر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہے سالوں کے سالوں گزر رہے ہیں۔ ساتویں شعر میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر، جو ایک ایک پل کر کے دن کٹ گیا، تو گھڑیوں ہی گھڑیوں برس کٹ گیا، یعنی کہ اب ہم سوئی کی گھڑی کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہوتا ہے، اور ہمارا دن گزر رہا ہوتا ہے، ہم کتنے دن کے 12 ہیں، رات کے 12 ہیں، دن کا ایک، رات کا ایک، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ تو اگر ہم غور کریں تو گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ ایک ایک سیکنڈ کر کے دن بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ گھڑی ویسے یہاں پہ یہ ٹائم والی گھڑی نہیں ہے، یہاں پہ گھڑیوں سے مراد وقت ہے، یعنی کہ ایک ایک وقت ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں، ایک منٹ ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے برس کٹ گیا، یعنی کہ برس جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم پہلے 1 سال کے تھے، پھر 2 سال کے ہوئے، تو اب ہم اگر 20 سال کے ہیں، یا جتنی بھی ہماری ایج ہے، جتنی بھی ہماری عمر ہے، تو اب پچھلے جتنے سال ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں وہ کیا ہیں، وہ کٹ چکے ہیں، ہماری زندگی میں وہ کم ہو چکے ہیں، اور آگے کی طرف ہماری زندگی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے۔